مضبوط کرنے کے لیے انسان کا اپنے رب کے ساتھ دعا کی شکل میں تعلق جوڑنا بھی اس رمضان کا ایک اہم ترین عمل ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 186 نمبر آیت ہے۔ اگر آپ قرآن پاک جب کھولیں تو اس کی پہلی آیت، اس کے بعد آیت، تو یہ عنوان ہے رمضان کا۔ تو رمضان کے اس عنوان میں اللہ تعالیٰ نے بالکل بیچ جا کے دعا کا تذکرہ کیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے سوال کرے میرے بندے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب سوال کرے آپ سے میرے بندے، عنی، میرے متعلق، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان کو جواب دو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکار، دعوت پکار یعنی دعا، الداعی ہر پکارنے والے کی، اذا دعان جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس اسے چاہیے کہ وہ میری بات مانے، میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائے۔ تو یہ بات بالکل 100% ہے، جو بھی جس حالت میں بھی، جہاں بھی، جب بھی، جس انداز میں بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، رب اسے جواب دیتا ہے۔ دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، مومن کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے دعا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے، الدعاء ہی العبادہ، اور یہ دعا عبادت ہی ہے۔ جب یہ بات کہنا کہ یہ دعا بھی عبادت ہے تو پھر آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا بھی نہیں جا سکتا۔ دیکھیے، مدد حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، ایک ہے اسباب کے تحت اور ایک ہے اسباب سے ہٹ کے۔ اب جتنا دنیا کا نظام ہے یہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اسباب کے ساتھ ہے، اور جتنا روحانی معاملہ ہے وہ بغیر اسباب کے ہے۔ تو اب اگر ہم روحانی ماورائے اسباب بات کو دنیاوی باتوں پہ مثال پیش کریں تو بات بنتی نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھے، اللہ نہ کرے کسی تکلیف میں مبتلا ہوں، تو میں نے اپنے رب سے عرض پیش کی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے صحت یاب کر دے، میری یہ تکلیف دور کر دے، اور میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن میری اپنے رب سے روحانی وہ قرب اور کال ملی ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے، عبادت دعا ہے، لیکن اگر یہی تمنا، یہی توقع، یہی التجا میں اللہ کے سوا کسی اور سے کروں کہ تنہائی میں بیٹھا دل میں جو رجحان یا زبان پہ جو الفاظ ہیں وہ کسی اور سے ہیں اللہ کے سوا، تو گویا میں نے اللہ کے ساتھ اس کو شرک کر دیا، شریک کر دیا۔ تو دعا عبادت ہے، اسی لیے تو ہم ہر نماز میں اور بلکہ ہر رکعت میں یہ ادا کرتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ وہ مدد ہے جو صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ ہاں جو اسباب کے تحت ہے وہ دنیا کا نظام ہے، اللہ کے انبیاء نے بھی مانگی ہے۔ من انصاری اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بتلاؤ اللہ کے دین میں میرا کون نصرت و مددگار ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری کہتے ہیں جی ہم اللہ کے دین کی نصرت کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اٹھو اللہ کے دین کے لیے کون کھڑا ہوگا، کون نصرت کرے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ کے نبی ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے جانیں نچھاور کرتے رہیں گے، ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے
جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب لڑے، ہم کوئی مدد نہیں کریں گے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو بات نصرت کی ہو اسباب کے تحت تو دنیا کا نظام ہے، لیکن اگر ہٹ کے ہو تو یہ دعا اور التجا صرف اللہ کا ہے۔